बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अच्छी ख़बरें हैं और बहुत अहम ख़बरें हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। नाज़रीन, एक बात सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो, जितना मर्ज़ी वो ताकतवर हो, अवामी रद्द-ए-अमल के सामने वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता, क्योंकि अवाम की ताकत ही वो ताकत होती है जिससे कोई भी इदारा चलता है। ख़ास तौर पर दिफाई इदारे जो होते हैं उनको अवामी सपोर्ट या अवामी हमायत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर अवामी हमायत ख़त्म हो जाए उनकी, तो वो हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं वो लोग। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहली खबर ये है कि ये जो इत्तेहाद है 14 जमातों का जिसने हुकूमत संभाली हुई है, बेशक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, लेकिन वो ख़ुद को एक लेजिटिमेट हुकूमत कहते हैं। नाज़रीन, उसमें इख्तलाफात इस हद तक चले गए हैं कि अब यह हुकूमत बजट पास करवाने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इनके लिए बजट पास करवाना भी मुश्किल हो रहा है। इस कदर इख्तलाफात इनमें बढ़ गए हैं। मैं उनकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, नून लीग में अभी नून लीग और शीन लीग, ये आप समझ लें बात कि इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब हैं, वो शीन लीग के हैं, नून लीग के नहीं हैं। उसकी दलील ये है कि अभी तक जितने भी उन्होंने वज़ीर और मशीर बनाए हैं, वो सारे वही बनाए हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं होते थे। जितने भी लोग नवाज शरीफ के बयानिए के साथ थे, उनको अभी तक कोई वजारत नहीं दी गई। अभी तक एक वज़ीर बनाया गया था जो शेखुपुरा से हैं गालबन, उनको बनाया गया था, लेकिन अभी तक उनको महकमा अलॉट नहीं किया गया। और अभी रिसेंटली जो 3 मशीर शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, वो भी तीनों वही हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े नहीं होते थे। तो ये तो एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि नून लीग और शीन लीग में वाज़ेह इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि नून लीग का एक वाज़ेह धड़ा, बहुत बड़ी तादाद है उसमें मेंबरान कौमी असम्बली की, वो अभी ये बात कहते नज़र आते हैं और खुलकर वो बातें कर रहे हैं अपनी मीटिंग्स में, निजी महफिलों में, कि उनको हुकूमत गिराने का क्या फ़ायदा हुआ, उनको हुकूमत गिराने से क्या मिला। वो इसलिए उनका क्लेम है कि ना ही हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस आ सके, उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके जो लीडर हैं, वो वापस नहीं आ सके बरतानिया से। इसमें नाज़रीन एक बात मैं पहले आपको बता दूँ कि ये इख्तलाफात इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मुक़्तदर हलकों ने, ताकतवर हलकों ने नवाज शरीफ साहब को मज़ीद सहूलतकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। इसी वजह से वो मुल्क में तशरीफ़ नहीं ला रहे, इंग्लैंड में ही बैठे हुए हैं। आप सोचें नाज़रीन, उनके भाई की हुकूमत है, वज़ीर आज़म उनका भाई है, उनका जो भतीजा है वो सबसे बड़े सूबे का गैर कानूनी वज़ीर आला बना हुआ है। इसके बावजूद भी उनको किस बात का डर है कि वो मुल्क में वापस नहीं आ रहे। फ़ौज इनके साथ है, पुलिस इनके कंट्रोल में है, FI इनके कंट्रोल में है, तो वापस क्यों नहीं आ रहे। असल मामला नाज़रीन ये है कि ताकतवर हलकों ने साफ इनकार कर दिया है नवाज शरीफ को मज़ीद फैसिलिटेट करने से, और उनको रोक दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान आना है तो अपने रिस्क पर आना है, हम आपको किसी तरह की सहूलतकारी नहीं दे सकते, क्योंकि अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इस वजह से नून लीग का एक वाज़ेह धड़ा जो है वो अभी इख्तलाफ इस बात पर कर रहा है कि हमें फिर क्या मिला। ना ही तो हमारे अभी तक केसेस ख़त्म हुए हैं सारे, ना ही हमारा लीडर वापस आ सका है। उसके बाद महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम हल्के में जा नहीं सकते, हल्के के लोग हमें गालियां दे रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात की बात करें, अगर वो कहते हैं कि अगर ये मेरिट पे हुए, अगर गैर जानिबदाराना हुए और मुनसिफाना हुए, किसी मुदाखलत के बगैर, तो हम 20 में से 1 सीट भी जीतने की पोजीशन में नहीं हैं। उसके बाद देखें, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें मुदाखलत करती है एस्टेब्लिशमेंट या इम्पोर्टेड हुकूमत, इन इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश करती है, तो एक नई तहरीक शुरू हो जाएगी हमारे ख़िलाफ़। पहले ही हमें बहुत सारी मुखालफत का सामना है, क्योंकि वो लोग तो नाज़रीन रेडी तैयार ही नहीं थे इस बात के लिए कि हुकूमत को गिराया जाए। ये तो अब वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हमें आसफ जरदारी ने कायल किया और हमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तरफ से कहा गया कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाने वाले हैं, और उसके बाद फिर आने वाले 10 या 15 सालों तक नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात का नामो निशान भी यहाँ नहीं होगा। तो एक बात तो ये थी नाज़रीन कि इनमें इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं। दूसरी बात आप देखें
اس اتحاد کے اہم اتحادی فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جماعت چلاتے ہیں، وہ آج کل آپ کو غائب نظر آتے ہیں، منظر سے بالکل غائب ہیں وہ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہیں اس اتحاد سے، کیونکہ ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور ایک دو اہم کام کرنے ہیں۔ اہم کام کون سے تھے ناظرین؟ ایک تو نیب کو ختم کرنا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا تھا، اوورسیز کا ووٹ ختم کرنا تھا اور اپنے کیسز ختم کرنے تھے، اور وہ 90% تک وہ کر چکے ہیں ختم ابھی۔ تو فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے، لیکن آپ نے مجھے 3-4 وزارتیں دے کر خاموش کروا دیا ہے اور انتخابات کے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جلد از جلد الیکشن کروائیں، اسمبلیوں توڑیں، الیکشن کا اعلان کریں اور نئے الیکشن انتخابات کروا کر ہمیں موقع دیں کہ ہم بھی انتخابات میں جا سکیں۔ یہ ان کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ انتخابات اگر ہوئے تو ان کی جو چند سیٹیں ہیں وہ بھی ان سے چھین جائیں گی، لیکن ان کی ایک خام خیالی یا خوش فہمی کہہ لیں کہ وہ بھی انتخابات ہی چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں کھل کر تو آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر بات ہے وزارتیں ہیں ان کے پاس، وہ کھل کر تو مخالفت نہیں کریں گے، لیکن وہ ناراض ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ مین سٹریم میں آ کے بیانات دینے شروع کریں۔ اس سے اگلی بات ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا پنجاب میں بہت زیادہ اختلافات بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ابھی تک آصف علی زرداری اور حمزہ شہباز کی ملاقاتوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں پنجاب میں، ان کو ابھی تک محکمے الاٹ نہیں کیے گئے، ابھی تک تو نہیں کیے گئے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ ضمنی انتخابات نہ جیت سکے۔ وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ایک مقصد ہے، آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جتنا زیادہ ڈنٹ ڈالا جا سکے نون لیگ کو وہ ڈال دیں، تاکہ ان کے لیے ایک سپیس پیدا ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ایک سندھ کی جماعت ہے، بس پنجاب میں اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اور اب وہ ان حالات کو بلیک میل کر کے پنجاب میں اپنے آپ کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان دونوں کے اختلافات بھی آپس میں بڑے واضح ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، طاقتور حلقوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ یہ جو امریکی خط کا بیانیہ ہے اس کو تھوڑا ہلکا کر دیں، اس کے اوپر بات نہ کریں، ورنہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا اور آپ کو اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن عمران خان نے واضح انکار کر دیا ہے کہ نہیں، جو سچ ہے میں وہ بیان کروں گا اور میں عوام کی طاقت سے آؤں گا، اقتدار میں آؤں گا عوام کی طاقت سے، مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں چاہیے۔ یہ بات تو ناظرین عمران خان صاحب ایک آسٹریلوی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ مجھے کسی طرح کی نہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ نہ ہی اندرونی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے، میں عوام کی طاقت سے آؤں گا اگر آیا تو۔ ناظرین، آپ کو آخر میں سب سے اہم خبر دے دوں کہ ان ساری باتوں کے بعد اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی یو ٹرن لینے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کو واضح اس کے آثار نظر آئیں گے۔ ضمنی انتخابات جو ہیں پنجاب کے، یہ پہلا سٹیپ ہوگا یو ٹرن کی طرف، جو اسٹیبلشمنٹ لے گی عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے۔ یہ انتخابات میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے ساری طاقتیں اب تک جو عمران خان صاحب کو روک رہی تھی وہ کس طرح سے یو ٹرن لیں گی، اور یہ عید کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور انتخابات جو ہیں ضمنی انتخابات وہ اس کا واضح اشارہ ہوگا، جس میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ ابھی آپ کو بہت سی افواہیں سننے کو ملیں گی، یا جو انتخابی نتائج ہیں ان کو کس طرح سے چینج کیا جائے گا پی ٹی آئی کے خلاف اور نون لیگ کے حق میں، لیکن عید کے بعد آپ دیکھیے گا یہ بیانیہ سراسر چینج ہوتا نظر آئے گا آپ کو، اور یہ سیٹیں 20 کی 20 یہ پی ٹی آئی جیتے گی، شاید وہ ایک سیٹ نون لیگ کو مل جائے، کیونکہ چانسز نہیں ہیں اگر منصفانہ انتخابات ہوں تو ایک بھی سیٹ نون لیگ نہیں جیت سکتی، کیونکہ ان کے امیدواروں کا حلقے میں نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی ایک خبر آئی ہے کہ اون چودھری کے بھائی امین چودھری وہ جب نکلے حلقے میں اپنے اس کے لیے کمپین چلانے کے لیے،
تو لوگوں نے ان کو چور چور اور غدار غدار کے نعرے لگا کر ان کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو حالت ہے ان کی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر مخالفت ہو عوام میں تو اس کو ریگنگ کرنا، اس کے انتخابات کو تبدیل کرنا یہ رژیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ 19-20 تو ہو سکتا ہے، 18-20 بھی چلے ہو سکتا ہے، لیکن 15 اور 20 نہیں ہو سکتا، یا 10 اور 20 نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اس لیے اب تمام مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان ہی حقدار ہے، کیونکہ پوری عوام اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو ابھی اپنے اس بیانیے پہ قائم رہنا ہوگا، اور جو پریشر انہوں نے بنایا ہوا ہے عوام کے ساتھ مل کر اس کو مزید بڑھانا ہوگا، تاکہ کوئی بھی جو 1-2% چانسز ہیں ان کی مخالفت میں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ یہ ضمنی انتخابات بھی پی ٹی آئی ہی جیتے گی، جو کہ ایک ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے۔ جیت کر پنجاب میں حکومت کا خاتمہ ہوگا پہلے، پھر پنجاب سے ہوتا ہوا یہ تبدیلی جو ہے یہ سینٹر تک پہنچے گی، اور شہباز شریف صاحب کی جو کرسی ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر ملک میں ایک نئے فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جائے گا، اور عوام کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کریں جو اس ملک کو موجودہ مسائل سے، موجودہ مشکلات سے نکال سکے، اور اس کو جیسے پہلے ایک ملک ترقی کی راہ پہ چل رہا تھا، سارے فائنینشیل اشاریے جو تھے وہ مثبت جا رہے تھے، تاکہ ملک دوبارہ پھر اسی ٹریک پر جا سکے۔ ناظرین، کیونکہ اب ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا کوئی بھی مقصد نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی سوشل، نہ ہی اکنامیکل، نہ ہی اخلاقی طور پر، کسی طور پر، کیونکہ ہر لحاظ سے ملک بہتر جا رہا تھا۔ تو اس لیے اب مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، عوام نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اور عوام کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے اور بین الاقوامی برادری کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے ابھی پاکستان کے طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریئل میں نیوٹرل ہو جائیں گے، اور عمران خان کا راستہ بالکل ہموار ہو جائے گا، اور دوبارہ سے انشاءاللہ عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں واپس آئیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور اہم باتیں بتاؤں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔